والسلام کے غلاموں توجہ، بندہ آیا غریب صاحب پرانے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے، آگے عمر بن خطاب کو کہنے لگا ہے عمر یاد رکھنا خلافت کے تخت پر ہو، بادشاہ کے تخت پر ہو، لیکن اے عمر یہ بھی نہ بھولنا کہ تم نے ایک دن رب کو جان دینی۔ مجھے آپ کو کوئی بندہ کہے تو دوسرا کیا کہتا ہوں، برا جل میری اپنی خبر ہے تیری اپنی خبر ہے، میری اپنی موت ہے تیری اپنی موت، لیکن جسے جنت کا ٹکٹ میرے نبی نے خود دیا وہ عمر خدا کی قسم آنکھیں آنسو سے اشکبار ہو جاتی ہیں۔ فاروق اعظم فرمانے لگے او مزدور غریب، تو ظاہر تو غریب نظر آ رہا ہے لیکن تیری اس حساب غریبی پر سارے امیروں کی دولت کو قربان کر دو، ایک عمر کا کام تو کر لیا کر۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا امیر المومنین حکم آپ کا ہو میں وہ کام نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے عمر پاک نے فرمایا او بیلیا روزانہ آیا کر، تو عمر کو موت یاد کروایا کر، عمر ہر مہینے تجھے وظیفہ دیا کرے گا۔ دردناک عذاب چکھانے کے لیے قبر کو بھی رکھا اور حشر کو بھی رکھا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا قبر میں بچھو ہیں سانپ ہیں، تو یہ تو گناہگاروں کے لیے، کفار کے لیے، مومن کے لیے قبر تو جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70 گز لمبی ہو جاتی ہے مومن کی قبر، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ جائے ہر طرف جنت کا باغ نظر آتا۔ یہ مومن کی بات ہے، نیک لوگوں کی بات ہے۔ لیکن حضرات ایک بزرگ فرماتے ہیں، آپ سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو معاملہ دنیا کے ساتھ رکھا ہوا ہے، کاش یہ معاملہ ہم نے دنیا پیدا کرنے والے رب کے ساتھ رکھا ہوتا، لیکن ہم نے اس کا الٹ کیا ہوا ہے۔ ان کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی دیکھو ہم اس دنیا کے لیے مارے پھرتے ہیں، جو رازق ہے رزق دینے والا جس نے وعدہ بھی کر رکھا ہے تو محنت سے حلال کا کماؤ، تھوڑا کماؤ زیادہ کماؤ، تمہاری ضروریات پوری ہوتی رہے، میں تمہیں دوں گا، لیکن ہم رازق کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے بھاگ پڑے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں جو معاملہ ہم نے دنیا کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ ہمارا اللہ کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے ہماری فکر، ہمارا تصور، ہمارے خیالات اس طرف لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دنیا ہاتھ آئے۔ اور آج آپ معاشرے میں چیک کر لیں، یہ بھی لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ جاب، یہ کام حرام کا ہے یا حلال کا، وہ کہتے ہیں بھائی زمانہ جو مشکل ہو گیا، مگر انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ وہ والا بھی تو ہے نا کہ جو مزدوری کر کے خود بھی کھا رہا ہے، بال بچوں کو بھی کھلا رہا ہے، زندگی اس کی بھی گزر رہی ہے اور زندگی بادشاہ کی بھی گزر رہی ہے، لیکن قبر میں فرق پتہ چلے گا کہ کامیاب کون ہو گیا اور عذاب کا شکار کون ہو گیا۔ اس لیے کائنات کے رب نے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا، مال کی زیادہ طلبی نے، مال کی زیادہ جو طلب ہے اس نے تمہیں غافل رکھا ہوا ہے۔ کتنا غافل؟ اب توجہ کرنا، کائنات کا رب اور انسان کی فطرت سے واقف ہے، رب کو معلوم ہے اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کا زاویہ کیا ہے، یہ مال کا کتنا طلبگار ہے۔ تو رب فرماتا ہے تو اتنا مال کے پیچھے پڑ گیا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، اور اس دنیا کے مال کے پیچھے پڑے انسان، تجھے پتا ہی نہ چلا کہ میں نے رب سے ملاقات بھی کرنی ہے، تو نے کبھی سوچا ہی نہ کہ میں نے اس کے آگے حساب بھی دینا ہے۔
5000 سال پہلے امیروں سے غریب پہلے جنت میں چلے جائیں گے. جی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو مال کا حساب دینا ہے. 10 پلازے ہیں، اگر 10 پلازوں میں دکانیں ہیں، کمرے ہیں یا کوئی رہائشیں ہیں تو پھر ہر کمرے کا حساب ہے، ہر اینٹ کا حساب ہے، ہر دیوار کا، ہر منظر کا، ہر پلازے کا، ہر شور روم کا، ہر گاڑی کا حساب ہے. کہاں سے آئی، کیسے کمائی؟ سود کا تو نہیں، کسی کے ناجائز مال پر قبضہ تو نہیں کر رکھا، کسی یتیم بانجے بتیجے کے مال پہ قبضہ کر کے تو نہیں کمایا. بڑے بڑے گروپ نہیں اسلام آباد منڈی میں، ایسے لوگوں کو آپ جانتے ہیں، ممبر پہ نام نہیں لیتا، بڑے بدماش قسم کے، پتہ نا کوئی اسلام آباد کی طرف ایک گروپ تھا، آج بھی ہے، جراثیم اس کے آج بھی چل رہے ہیں، لیکن دیکھیے کہاں گیا، نام مٹ گئے. الہاکم التکاثر، لوگوں کے پلاٹوں پہ زبردستی قبضے کرنے والے. لیکن آج پوچھئے تمہارے قبضے کہاں ہیں؟ تمہارے کتے کہاں ہیں؟ تمہارے ریچھ اور شیر کہاں ہیں؟ تمہارے باڈی گارڈ کدھر ہیں؟ بتاؤ. یہاں تمہارے پاس دنیاوی پاور وقتی تھی، لیکن رب نے کہا نہیں تھا کہ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا ہے تمہیں مال کی لالچ نے، حتیٰ زرتم المقابر، دیکھو یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ چکے ہو. اب تمہیں خدا کے سوا کوئی بھی اور ذات بچا نہیں سکتی ہے. دنیا میں جتنا تم نے ٹھونس رچایا، جتنا غریبوں پر روب جمایا، جتنا کسی کا گریبان پکڑا، جو کیا کر دیا. آج نوجوانوں کو بھی میں دیکھتا ہوں، اب یقین جانے کہ اکثر نوجوان اس وقت رزق حلال نہیں کما رہے ہیں، اور مال کی ہوس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ ہم فکر آخرت سے دور ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علامہ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا کا مال مردار ہے. یہ جو دنیا ہے، فرمایا کہ اس کے چاہنے والے کتے ہیں. اب یہاں کیا کریں گے؟ مانا کیا ہے کہ دنیا کا جو مال ہے اس کی ہرس اور لالچ دل میں رکھنا، اور فقط اسی کو سینے سے گلے سے لگائے رکھنا، اور نماز روزہ حج زکات کی طرف نہ آنا، اور اگر حلال کا ہے تو اسی مال کی طرف لپکتے رہنا، اس سے زکات نہ نکالنا. کہا یہ مال تمہاری دنیا ہے جس کے بدلے میں تمہیں رب کی یاد سے تم غافل ہوئے. تو کہا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کے چاہنے والوں، صرف اس کے پیچھے بھاگنے والوں، جیسے کہ ہمارے حکمران ہیں، ہماری فوج کے سپاہ سالار ہیں. آج کس کو نہیں پتا، چھپانے کے دور چلے گئے، سوشل میڈیا کا زمانہ. آپ ایک اپنا حکمران بتا دیں جو اس وقت حضور کے نظام کی 100% بات کر رہا ہے، مطلب کے لیے ایک بات نکال لیں گے، وہ قوم کی آنکھوں میں دھول رچانے کے لیے. لیکن رسول اللہ کا غلام وہ ہوتا ہے جو خود شریعت کے نظام پہ چلتا ہے اور قوم کو بھی اس طرف لے کے آتا ہے. یہ دلفت بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس وقت نیچے سے اوپر تک ہمارے ملک کا بیڑا ہے. اس مال کی ہوس نے ہمارے حکمرانوں کو اور ان کے چیلوں کو یہاں تک پہنچایا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ کہتا ہے تمہیں غافل کر رکھا ہے مال کی زیادہ طلبی نے. مال کی طلبی، یہ جو کرسی کا لالچ ہے، اتنے ڈالر ملیں گے، اتنی دولت، اور میں اتنے پلاٹوں پہ قبضہ کروں گا، جاگیریں لے لوں گا. اللہ فرماتا ہے اس نے تمہیں الہا کر دیا. تم آنکھیں نہیں کھولتے. اور یہ جو پیچھے ہے نا، یہ فرعون کا قصہ ہے نا، بولیے، نمرود کا خدائی دعوے کیے کہ نہیں؟ سکندر دارا کو دیکھا آپ نے، پوری روئے زمین پر حکومت کرنے والے بادشاہ بھی آئے، لیکن جب گئے تو دونوں ہاتھ خالی. سکندر کے بارے میں آتا ہے، اس نے کہا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا.
سکندر اعظم. اب کسی نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا لوٹی ہے میں نے، مگر جاتے ہوئے سکندر بھی خالی ہاتھ جا رہا تھا. یہ تو سب کو پتا ہے کہ خالی ہاتھ جانا ہے، لیکن کہا میرے ہاتھ کفن سے اس لیے باہر رکھنا مت کوئی سوچے پتہ نہیں اس کے ہاتھوں میں اندر کچھ سونے کے سکے ڈالے، دل و دینار ڈالے، انہیں پتہ چلے کہ دونوں ہاتھ خالی. کیا لایا تھا؟ توجہ کیجیے، یہ شعر چسکے واسطہ میں نہ پڑھنا، یہ عبرت واسطے انہیں تسمجھا واسطے. کیا لایا تھا سکندر، کیا لے گیا وہ دارا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. اور آخری لمحہ جو سارے رو رہے ہوتے تو شاعر نے کمال کر دیا. کیا وہ کہتا مادر پدر برادر سب رو رہے تھے یارو، مادر پدر برادر سب رو رہے تھے یارو، میلہ سلگ رہا تھا جب ہم وطن سے نکلے. یہ ہے دنیا. اور میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے ولیوں نے اور نبیوں نے صرف آخرت بنائی ہے. اور اس پہ میں ایک اور آیت کا حصہ پیش کروں گا، توجہ. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اللہ فرماتا ہے جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے، وہ مٹنے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس تم نے بھیج دیا وہ باقی ہے. وہ کیا ہے؟ باقی ہے. باقی وہی ہے جو تم نے رب کے پاس بھیج دیا ہے. میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، دیکھیے انسان زندگی میں آیا، اس نے جو کمایا کھایا، جو کھایا ہضم کر دیا، ٹھیک ہے، حلال کا تھا، اس سے اللہ کی عبادت کی تو ثواب ہے. رزق حلال عین عبادت ہے. ہر اٹھنے والا قدم، ہر نکلنے والا پسینے کا قطرہ عبادت ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے کمایا جائے اور حلال کا کمایا جائے. کہ میں اسے اپنے اور اپنے والدین اور بیوی بچوں کی تربیت کروں گا، اور اس سے بھی علماء کرام کی، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مقروضوں کی، رشتہ داروں میں اگر میرا کوئی رشتہ دار غریب ہے اس کی مدد کروں گا. اللہ کی عزت کی قسم، اور اٹھنے والا قدم ثواب ہے، عبادت ہے، اجر. لیکن اگر اس کے برعکس ہے کہ میں بھوک مانگ کر آیا، جوان سننے ہو اے کاٹن نہ سوٹ لے آئے چشمے پائے اے جناب کوٹ بس کرتا پہیاں اے کدے مری تے کدے ادھر یہ پراوا مسجد ہی کدے بڑے تے کدے نہ بڑے. میں کہتے تو قبر چ وڑنا بھی تو پتہ لگ جانا. یہ زندگی شوشہ کے لیے نہیں ہے، یہ میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے. یہ زندگی ریفریشمنٹ کے لیے نہیں ہے. سیر بھی ہے اسلام میں، تفریح بھی ہے، سارا کچھ ہے. لیکن بندہ ساری دنیا کی سیر کرے، بڑے بڑے سوٹ لگا کے سینہ تان کے چلے، پتہ لگے کہ بڑا کوئی بڑے چودھری کا بیٹا جا رہا ہے اور یہ اس کے قدموں سے پتہ لگے پوری زمین کا وارث یہی ہے. نہ، سنبھل کے چل. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ والے جب زمین پر چلتے ہیں اکڑتے نہیں ہیں، سر جھکائے ہوئے عاجزی سے چلتے ہیں. کہنے والے نے کہا نہ کر بندیا خودی تکبری. سارے صوفیاء جڑے کلام لکھے نے، یہ بھی سارے سمجھ رہے ہو، جوان بزرگ سارے، یہ قرآن و حدیث کی تشریح ہوتے ہیں. اس میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں، پورا وہ پڑھ کر ایک دو مصروں میں قلم بند کر دیتے ہیں. اب دیکھیے یہاں میں پیش کرنے لگا 2 مصرے، آپ ان میں گہرائی سے سوچنا ہے.
نہ کر بنیا خودی تکبیری تے نہ کر ایڈا مان نہ کر، یعنی تکبر کہتے ہیں، مانا نہ کر، تکبر نہ کر۔ جوانو یہ پیغام آگے بھی آپ نے پہنچانا ہے۔ نہ کر بندیا خودی تکبری تے نہ کر ایڈا مانا، اور چٹیا دندا اے مٹی پیسی تے صورت نے چھپ جانا۔ اتنے پائے کا محدث قاری صاحب جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ آپ نقل کرتے ہیں، ایک شخص نے گھر بنایا، گھر میں ایک ناگن بھی تھی۔ کیا تھی؟ ناگن، بعضوں کو ناگنی بھی کہتے ہیں، سانپ۔ تو وہ جو ناگن تھی گھر میں اس کا تھا گھوڑا۔ اب بزرگ جب کوئی حکایت لکھتے ہیں نا، کوئی واقعہ، تو اس سے وہ مثال سے سمجھاتے ہیں ہمیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مثال سے سمجھاتے ہیں کہ بندے سمجھو زندگی کیا ہے یا اس میں مطلب کیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس بندے نے، محدث جوزی کہتے ہیں کہ گھر میں ناگن تھی، گھر بڑا خوبصورت تھا، تو گھوڑی گھر میں موجود۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس ناگن نے اس کی گھوڑی کو ڈس لیا۔ جب گھوڑی کو ڈسا ناگن نے، تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، وہ ناگن جو ہے ایسی تھی، ابن جوزی کہتے ہیں کہ وہ سونے کے انڈے دیتی تھی۔ حکایت لا کر مجھے آپ کو بات سمجھا رہے ہیں، کس کے انڈے دیتی ہے؟ سونے کے۔ تو اس کی گھوڑی کو ایک دن ڈسا، زوجہ نے کہا بھئی تو نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے کہا خیر کی بات ہے، کوئی نہیں، یہ ناگن ہے، سونے کے انڈے دیتی ہے، سونے کے انڈے میں بیچوں گا تو کہیں اور گھوڑے لے آؤں گا، یہ کون سی بات ہے؟ کچھ وقت گزرا تو اس نے اس کے کتے کو بھی ڈس لیا۔ توجہ کرنا، الہاکم التکاثر، اللہ کیا کہتا ہے؟ مال کی غفلت نے، مال کی زیادہ طلبی نے، لالچ نے، ہرس نے، تما نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ کتنا غفلت میں ڈالا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب کتے کو ڈسا تو اس نے پھر میں دل میں خیال کیا، زوجہ نے کہا بھائی اس ناگن کو آپ کہیں چھوڑ کے آؤ، یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے گھوڑا ڈسا، گھوڑا گیا، آپ کتے سے بھی گئے۔ اس نے کہا بھئی سونے کے انڈے دیتی ہے، ناگن ہے، ٹھیک ہے، تو ہم انڈے میں بیچوں گا تو کتے اور لے آؤں گا، اس میں کیا بات ہے؟ اب کچھ عرصہ گزرا تو اس ناگن نے پڑوسیوں کے جانوروں کو بھی ڈس لیا، پڑوسیوں کے جانوروں کو ڈسا، ان کی زندگی بھی ختم ہو گئی۔ اب ایک قرآن مچ گیا، لوگوں نے شور ڈال دیا کہ بھئی تیری اس ناگن کی وجہ سے ہمارا بھی آج اتنا نقصان ہوا ہے۔ بیوی نے پھر وہی بات کہی۔ بہرحال آپ کو پتہ ہے جب سونے کا انڈا ناگن دے اور بندے کی چہرے پہ سونے کی اینک چڑھی ہو، جی دولت کی اینک چڑھی ہو، نئی نئی کار ہوئے، بندے کو پلاٹ کافی ہو، تک کیا کرو؟ امیران ہو، سارے امیر ایک نہیں ہوتے، بڑے عاجز بھی ہوتے۔ ہم نے ایسے امیر میں سب کی بات نہیں کیا کرتا، لیکن اکثر دیکھنا، ان کا رویہ دیکھنا، ان کا تکبر دیکھنا، تو اس کے پاس بھی ایسے ناگن ہے، سونے کے انڈے دے رہی ہے۔ یہ حکایت لا کر وہ بزرگ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب دولت ہوتی ہے تو پھر نظر کچھ نہیں آتا، بندہ انداز ہوتا ہے، نشہ ہے، دولت سے بڑا دنیا میں کوئی نشہ نہیں۔ یہ دیکھیں نا، ان بغیروں کے کروڑوں اربوں ہیں، تو آج بھی ان کے پیٹ بھرتے، اب پھر آئے ہوئے آپ کو لوٹنے کے لیے، نئے نئے جال سب پھنسا رہے، اپنے اپنے شکاری، اپنے اپنے جال لے کے، اور میں اور آپ اس فٹ بال کی طرح جو گراؤنڈ میں ہوتا ہے، ایک ادھر سے لگاتا ہے ادھر، دوسرا لگاتا ہے اس کونے میں،
تیسرا استعمال کرتا ہے چوتھے کونے میں، پول سے باہر، وہ تو گیٹ پہ گول کر رہے ہمارا، اور پورا ہمارے سسٹم کو انہوں نے گول کر دیا۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ آپ جب پڑوسیوں کے بھی گئے تو ایک دن اس کا بچہ تھا، ایک ہی بیٹا تھا، ناگر نے اس کو ڈسا، اس کی زندگی بھی ختم ہو گئی۔ اب جب اس کو ڈسا تو اب اسے جوش آیا، غصہ آیا، اور اب جو غصہ آیا تو اب اٹھا بندوق لے کر، تلوار لے کر، جو بھی آلہ تھا، اور اس ناگر کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ لیکن نیک بیویاں ملے تو اللہ کی بڑی دولت ہوا کرتی جی۔ ازواج مطہرات، اماں خدیجہ الکبریٰ، اماں عائشہ صدیقہ، اماں فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اپنانے والی بیوی ملے تو کائنات کی سب سے بڑی دولت۔ لے بولے اس غلطے آج نوجوان ماڈرن لڑکی کہتی ہے کلین شیوڈ لڑکا چاہیے، لڑکا کہتا ہے بال بکھرائے ہوئے اداکارہ چاہیے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں ایمان کے بعد میرے امتی تیرے پاس سب سے بڑی دولت یہ ہے اللہ تجھے محبت کرنے والی وفادار اور صالح نیک عورت عطا فرمائے۔ ایک ساڑھے کمیاں آئیاں تقوی سا جو عمرہ دے میں مثال دے رہا ہوں، سنت ٹور جانے کا کافی بہ جانے ہیں، زکاتہ، تسبیحہ، ذکر، رونا توڑا سب کچھ، لیکن پردہ گیا، ہمارے معاشرے سے ہر شے ختم ہوتی جا رہی۔ لیکن اس نے جب اس اپنے ناگن کو مٹانا چاہا تو نیک بیوی بولی، اس نے کہا میرے شوہر دیکھ ایسا نہ کر۔ اس نے ڈسا گھوڑے کو، پھر ڈسا کتے کو، پھر پڑوسیوں کے جانوروں کو، آج میرے تیرے بیٹے کو ڈسا، اور تو اب اس کو مارنے پہ آ گیا۔ نہیں، اسے نہ مار، ڈنڈا اٹھا کے اسے نہ مار۔ شوہر سمجھ گیا، بیوی نے کہا ایک منٹ میری بات تو صبر تو کر لیں، جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کہا تیرے اندر جو حرص اور لالچ کا ناگ ہے پہلے اس کو مار، پھر سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں؟ تو یہ جو ہمارے اندر مال کا ناگ ہے، یہ جو دنیا کی ناگن بیٹھی ہوئی ہے، جو حرص اور لالچ ہے، یہ جو طمع ہے اور لمبی لمبی امیدیں ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ ہماری قبر اور حشر کی تیاری میں رکاوٹ بنتی جا رہی ہے۔ آج آپ دیکھیے نا، مرنا، یہ مرنا کبھی سنتے آپ کروں میں ویسے میرے سمیت، میں سب سے پہلے فرسٹ نمبر پہ مجھے رکھا کریں، میرے اہل خانہ میں اور آپ سب کبھی ہمارے گھر میں موت کا ذکر ہوتا ہے؟ بولو نا۔ ہمارے ایک عالم دین تھے، بڑے جگیر عالم دین، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک غریب سا بندہ آیا، پرانے کپڑے پہنے ہوئے نا، لیکن قربان جاؤں عمر بن خطاب ہے، میں تو نہیں ہے نا، کوئی اور تو نہیں جو منہ نہ لگائے کسی غریب مزدور کو، دیہڑی دار کو۔ بڑے پیسوں والا آئے تو چپے ڈالے جائے، چلو ہر بندے کا پروٹوکول حضور نے بھی ایک مقام دے کر بادشاہوں کو، بڑے لوگوں کو اس طرح کا پروٹوکول دیا ہے، مہمان نوازی کی ہے، یہ الگ بات، لیکن غریب کو ملنا ہی نہ، اس سے آنکھیں چبا لینا، اس کے لیے وقت دینا، اور سارا وقت ہمارا امیروں کے لیے ہو، اور جو امیر رشتے دار بندے غریبوں کے گھر جانا نہ گوارا کرتے، ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ لیکن قربان جاؤں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول جن کو میرے مصطفیٰ نے رب سے مانگ کے لیا، اور جو اسلام قبول کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہم حق پر ہیں؟ فرمایا ہاں عمر حق پر ہیں۔ 39 مسلمان، 40ویں عمر، اس سے واسطے اس 40ویں نسبت رکھ چالیے دی دعا کرو، باقی جڑے دعا تیاڑے کرو، کوئی جھگڑا نہیں، ٹھٹیاں کرو، چالیاں کرو، وہ کرو اس نہیں جدو کرو، تے نہ بھی کرو مستحب عمل فرض واجب جھگڑے نہیں، گل ہی کوئی نہیں، تے جڑا مقروض رڑی لانا دے انہاں نوں آکھنا تساں نہیں توفیق تے نہ کرو، جڑا گل کرے تو فقیر نہ گل کرو، اسی بٹھا کے دے گل کر سکتے تانا کسی مسلمان کو نہ دے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب دیہاتی، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں توجہ،
بندہ آیا غریب صاحب پرانے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے، آگے عمر بن خطاب کو کہنے لگا ہے عمر یاد رکھنا خلافت کے تخت پر ہو، بادشاہ کے تخت پر ہو، لیکن اے عمر یہ بھی نہ بھولنا کہ تم نے ایک دن رب کو جان دینی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے آپ کو کوئی بندہ کہے تو دوسرا کیا کہتا ہوں، پراجل میری اپنی خبر ہے تیری اپنی خبر ہے، میری اپنی موت ہے تیری اپنی موت۔ لیکن جسے جنت کا ٹکٹ میرے نبی نے خود دیا، وہ عمر خدا کی قسم آنکھیں آنسو سے اشکبار ہو جاتی ہیں۔ فاروق اعظم فرمانے لگے او مزدور غریب، تو ظاہر تو غریب نظر آ رہا ہے، لیکن تیری اس حساب غریبی پر سارے امیروں کی دولت کو قربان کر دو، ایک عمر کا کام تو کر لیا کر۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا امیر المومنین حکم آپ کا ہو، میں وہ کام نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے عمر پاک نے فرمایا او بیلیا روزانہ آیا کر، تو عمر کو موت یاد کروایا کر، عمر ہر مہینے تجھے وظیفہ دیا کرے گا۔ وظیفے تو گھر چلی سارے آگے مطلب ایک کوئی ناراضگی نہ اظہار نہ کرے کرو، خوش ہویا کرے تو ہے نا آگے تسی پوچھو سارے امامہ دا وظیفہ کتنا ہے، اسی ایسو عشرت کی جہاں چنگی طرح دے ہوگی میں۔ اگر ایک توجہ ہے، اگر ایک بندہ موت کا جملہ کہے، عمر کہے میں تجھے وظیفہ دوں گا جو پورا مہینہ تمہارے بچوں کو قرآن پڑھائیں، تمہیں دین سکھائیں، ان کا وظیفہ کتنا ہونا چاہیے؟ عمر کے نزدیک ان کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے باقاعدہ عمر بن خطاب نے ان لوگوں کے وظائف رکھے۔ مسلمانوں آج میں اور آپ چکے کسی اور ڈگر پہ چل پڑے، ہمارا پیسہ ہر چیز کے لیے ہے، صرف دین کے لیے نہیں، لیکن میں قربان جاؤں عمر بن خطاب نے فرمایا او آنے والے مجھے روزانہ آ کے یہ بتایا کر کے عمر تو نے مرنا ہے، میں ہر مہینے کا تجھے وظیفہ دیا کروں گا، ہر مہینے کا وظیفہ میں دوں گا، تو آ کے مجھے صرف یہ بتایا کر۔ کیا فکر آخرت تھی، کیا موت کا درد تھا، اور کیا اللہ کی یاد تھی عمر کے دل میں۔ ایک وقت آیا وہ بندہ آتا گیا، ہر مہینے فاروق اعظم تنخواہ وظیفہ دیتے گئے، اور آگے کہتا عمر، کہتا کیا ہے عمر یاد رکھنا ایک دن مرنا بھی آئی، ایک دن بولو نا دنیا فانی چار دیاڑے، او کوئی آوے کوئی جاوے۔ اپنے دل سے کون سن رہا ہے وہ صرف وہ سبحان اللہ کہے۔ اے دنیا، اس بندے نے آ کے فاروق اعظم کو کیا یاد دلایا، عمر پاک اے حکومت تہاڈی ہے بادشاہ، تسی بڑا تقوی دے نال حکومت چلا رہے ہو، پر یہ بھی یاد رکھیو اے عمر پاک اے دنیا مسافر خانہ، کوئی آوے کوئی جاوے۔ اے میرے کھبے یا سجے پیسے پہلے صفی حاجی مقبول عباسی، بولو نا ایتھے جناب مبارک شاہ جی، اے پہلی صفی جوانو بلال شاہ جی، ایتھے حاجی یوسف صاحب، ایتھے بابا سہیتے بابا مان، اے بڑے بڑے آئے تھے گئے، مجھے سب کے نام یاد نہیں، سمجھا رہا ہوں۔ اے دنیا آج مسجد ان نمازیوں سے خالی ہے، لیکن اللہ کی قسم جب میں حاجی مقبول حاجی یوسف کو یاد کرتا ہوں، بابا سخی کو، میری آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وفادار اور ادب کرنے والے نمازی چلے گئے۔ ایسے مقتدی بن کے رہو، اور خطیب اور امام بھی ایسا رہے کہ جانے کے بعد اماموں کو مقتدی یاد رکھیں اور اماموں مقتدیوں کو یاد رکھیں۔ آواز نہیں آئی؟ تو سب نے باری باری پہ جانا ہے۔ اے دنیا
کوئی آوے کوئی جاوے او کس دی طاقت دنیا ہوتے او پکے ڈیرے لا حضرات اکرامی اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ سے کسی نے پوچھا وصال کیا ہے؟ کیا؟ اللہ کا قرب، اللہ سے ملاقات کیا ہے؟ ولیوں کے سلطان صوفیوں کے شہنشاہ نے فرمایا ہوائے نفس، نفسانی ساری خواہشات کو مٹا دینے کا نام قرب الہی ہے. ایک طرف کیا ہے؟ ہماری لمبی امیدیں، مال کی ہرس، لالچ. یہ دو چیزیں ایسی ہیں. حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اما عائشہ صدیقہ سے پوچھ لیا، فکر بتا رہی ہے صحابی رسول کی کہ موت کو کتنا یاد کرتے تھے اور آخرت کی کتنی طلب تھی، تیاری کی، قبر کی کتنا خوف تھا اور حشر کا. کہتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا ماں جی، اما جی یہ تو بتائے کہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام گھر آتے تھے تو آپ اکثر کیا فرمایا کرتے تھے؟ یہ سنیے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جواب دیا وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں آپ فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضور جب بھی گھر تشریف لاتے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے. صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، بہت ساری حدیث کی کتب کے اندر یہ روایت ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. اما عائشہ کہتی ہے میرے سر کے تاج، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو اگر سونے کی 2 وادیاں بھی دے دی جائیں یہ پھر بھی تیسری کی خواہش کرے گا. یہ ہمارے نبی، ہمارے طبیب حکیم بتا رہے ہیں. اس فرمان پہ توجہ دیجیے. مال، حرص، طمع، لالچ، یہ دنیا کے عہدے اور حرام حلال کی تمیز کو چھوڑ دینا، یہ سود، یہ رشوت کے کاروبار، یہ دھوکہ، یہ بددیانتی، یہ ملاوٹ کے ناپ تول میں کمی کیا ہے؟ آخرت کو بھول کر کہ حضور نے فرمایا 2 سونے کی وادیاں انسان کو دے دی جائیں رجے گا نہیں، اس کا دل اور پیٹ بھرے گا نہیں. حضور خود فرماتے کہا میں جو جانتا ہوں اس کو، میں کل کائنات کا نبی ہوں، میں اس کی نبض جانتا ہوں، اس کے دل کی گہرائیوں کو جانتا ہوں. کہا یہ تیسری کی خواہش کرے گا. اور پھر آگے اما عائشہ فرماتی ہے پھر فرمایا کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی شے بھر نہیں سکتی. الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. اللہ کی عزت کی قسم. اے راولپنڈی کے غیور مسلمانوں، میں آخر پہ آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. مال کماؤ. صحابہ اکرام نے مال کمایا حلال کا، اور جیسے آج امیر لوگ اس مجمع میں بھی شاید بیٹھے ہوں، اس طرح صحابہ میں بھی امیر ہوئے، بڑے ان کے بزنس ہوئے، بڑے باغات، بڑے کپڑے کے کاروبار اور تجارتیں ہوئی. لیکن ہوا کیا کہ جو آتا تھا رائے خدا میں لٹاتے جاتے تھے، رائے خدا میں لٹاتے. یہاں تک کہ کسی کا وصال ہوا تو ایک لوٹا بچا، کسی کا مسلح باقی ہے، کسی کے چند درمودینا، کسی کے پلے کچھ نہیں. اور تم تاج و تخت کے بادشاہ تھے، حکومت کرتے تھے امیر المومنین. کہا یہ ساری چیزیں حضور نے ہمیں بتایا ہے، جو کھایا ہے ہضم ہو گیا ہے، جو پہنا ہے وہ سیدھا پھٹ گیا، وہ بھی چلا گیا. تمہارا وہی ہے جو تم رائے خدا میں خرچ کر گئے، باقی تمہارا تو کچھ نہیں ہے. میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں توجہ کرنا. حضرات اکرامی توجہ کرنا. میں ایک آخری پیغام آپ سب حضرات کو دے رہا ہوں.
جو اس مال اور حرص کی لالچ سے نکلتے. گزشتہ دن تھا 6 رجب المرجب کا اور وہ یوم تھا ولیوں کے امام سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا. آپ اتنے پائے کہ بزرگ کہ جب آپ کے دل سے حسد، تکبر، ریاکاری، بناوٹ، دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کی عزتیں اچھالنا، غیبت کرنا اور ایک دوسرے کو آپس میں لڑائیاں کروانا، جھگڑے کروانا، خود تھانے دار بن کے رہنا، غریبوں کا مال لوٹنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو دل مردہ ہو جاتا ہے، روح مٹ جاتی ہے، باطل کا نور ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ سے لو لگائی جائے اور جب حلال کمایا جائے پھر مقام کیا ملتا ہے. آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا، علماء کرام نے، کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ اولیاء بزرگان دین ساتھ بیٹھے ہیں. 12 سال کا ایک بچہ گزرتا ہے. کتنی عمر ہے؟ 12 سال کی. حلال کمانے سے، اللہ اللہ کرنے سے، دنیا مال کی حرص لالچ دل سے لمبی امیدیں نکال دینے سے وہ باطن میں نور پیدا ہوتا ہے. یہ نور اس دیوار کے پیچھے نہیں بلکہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ بھی لیتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اے یہ جو کہتا ہے بابے کوئی شے نہیں، میں نے کہا بے ادب انسان، تجھے بتاؤں وہ تیرا بابا ہوگا جو کوئی نہیں. ہمارے بابے آدم سے لے کر احمد رضا تک، میرے علی تک جتنے بابے آئے ہیں کائنات کی کایا پلٹ کے رکھ دی ہے. نے تو لوگوں کو گمراہ کیا ہے. ہمارے ایک بابے نے اجمیر میں بیٹھ کر 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے. جوانوں مت جاؤ ایسے بے ادبوں کے پیچھے. تو جب دیکھا 12 سال کا بچہ جا رہا ہے، دیکھتے ہی نظر پڑی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ بزرگوں دیکھ لو، ایک وقت آئے گا یہ جو بچہ جا رہا ہے یہ دلی کا بادشاہ بنے گا. کتنی عمر ہے؟ 12 سال. اور ولی کامل کیا کہہ رہے ہیں؟ دلی کا بادشاہ بنے گا. پھر وہ وقت دنیا نے دیکھا، چشمے فلک نے دیکھا، تاریخ انسانیت نے دیکھا وہ وقت کہ 1210 عیسوی میں سلطان شمس الدین دلی کے بادشاہ بن گئے. اور ولی نے 12 سال کی عمر میں دیکھ کے بتا دیا تھا مجھے کہنے دیجئے جو نبی کا کلمہ پڑھ کے اتنا پاک ہو جائے، جس کی نگاہ باطنی اتنا کام کرے، اس محمد مصطفیٰ کی اپنی شان کیا ہوگی. اس لیے علامہ اقبال کو وہ بھی پڑھتے ہیں جو ولیوں پہ ٹر ٹر کر رہے ہیں. میں اقبال کے اس شعر کے ساتھ آؤ دنیا کی حرص حسد لالچ تکبر سے نکلو، لمبی امیدوں سے نکلو، آخرت اور موت کو یاد رکھو. بس موت 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 اور موت ہے، قبر ہے، حشر ہے، خدا مصطفیٰ کو حساب دینا ہے. اور اقبال نے کہا کہ نہ کتابوں سے میں چھڑکاؤ کر رہے ہیں، وقت ہو گیا سارے ایک باری سبحان اللہ کو ذرا. اقبال نے کہا انہاں دے پیچھے نہ ٹوری جے بابیاں دے ولیاں دے خلاف ہونے، کیونکہ نہ کیتے ہن جمے نہیں ایک فرقے پاندے نہیں. پر بابو نے کیا کیا؟ نہ کتابوں سے نہ کالج کے اثر سے پیدا وہ تینوں